السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی ایگزام کی تیاری بھی بہت اچھی چل رہی ہوگی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مرزا سلامت علی دبیر کے بارے میں۔ یہ UGC نیٹ کے نصاب میں شامل مرثیہ نگار مرزا سلامت علی دبیر، ان کے حالات زندگی اور ان کی مرثیہ نگاری کے حوالے سے اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں مرزا دبیر کو۔ مرزا سلامت علی دبیر، پورا نام 1803 میں پیدا ہوئے اور 1875 میں وفات پائی۔ ان کی حالات زندگی پر ایک نظر دیکھتے ہیں۔ اردو زبان کے عظیم مرثیہ نگاروں میں میر انیس کے ساتھ دبیر کا بھی نام آتا ہے۔ مرزا دبیر 1803 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ 7 سال کی عمر میں اپنے والد مرزا غلام حسین کے ساتھ لکھنؤ آ گئے۔ دبیر نے تعلیم و تربیت لکھنؤ میں پائی اور یہیں پروان چڑھے۔ دبیر نے صرف و نحو، حکمت و منطق کی تعلیم مولوی غلام حسین ضامن سے حاصل کی اور حدیث، تفسیر، فقہ وغیرہ کی تعلیم مرزا کاظم علی سے حاصل کی۔ دبیر کو عربی اور فارسی زبانوں پر بھی دسترس حاصل تھی۔ یعنی مرزا دبیر 1803 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام تھا مرزا غلام حسین۔ حدیث، تفسیر انہی نے مرزا کاظم علی سے حاصل کی تعلیم انہی نے حدیث و تفسیر کی تعلیم مرزا کاظم علی سے اور صرف، نحو اور حکمت و منطق کی تعلیم مولوی غلام حسین سے حاصل کی اور لکھنؤ میں ہی اپنی تعلیم و تربیت مکمل کی۔ عربی و فارسی زبانوں پر بھی دسترس حاصل کی۔ دبیر کو شاعری کا شوق بچپن سے ہی تھا۔ خوش نصیبی سے انہیں ضمیر جیسا استاد ملا جو اردو مرثیے کی تشکیلی دور میں صف اول کے مرثیہ نگار تھے۔ مرزا دبیر نے اپنے استاد کی بنائی ہوئی عمارت کو صرف قائم ہی نہیں رکھا بلکہ بقول آزاد جو کچھ استاد سے پایا اسے بلند اور روشن کر کے دکھایا اور فن مرثیہ کی عظمت کو بلندیوں تک پہنچایا۔ یعنی مرزا دبیر نے مرثیہ نگاری میں میر ضمیر کی شاگردی اختیار کی تھی۔ میر ضمیر جو خود بھی ایک بہت بڑے مرثیہ نگار تھے اور مرثیے کے تشکیلی دور میں صف اول کے مرثیہ نگار مانے جاتے تھے، تو ان سے انہی نے تعلیم حاصل کی مرثیہ گوئی میں۔ اور مولانا محمد حسین آزاد اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ انہی نے ایسا نہیں ہے کہ انہی نے صرف ضمیر کی شاگردی اختیار کی بلکہ انہی نے جو کچھ سیکھا اس کو اور زیادہ بلند و روشن کر کے دکھایا۔ یعنی اس مرثیہ نگاری میں مرثیہ نگاری کو اور زیادہ بلندیوں تک پہنچا دیا۔ دبیر کی اس عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مرزا غالب جیسا عظیم شاعر مرزا دبیر کی مرثیہ نگاری کے بارے میں لکھتے ہیں کہ واقعی یہ حق مرزا دبیر کا ہے، دوسرا اس راہ میں قدم نہیں اٹھا سکتا۔ مرزا دبیر ایسے بسیارگو اور زندہ نویس تھے۔ انہوں نے 75 سال کی عمر پائی تھی۔ لگ بھگ 3000 مرثیے لکھے تھے۔ اس کے علاوہ سلام، رباعیات، نوحے وغیرہ بھی لکھے تھے۔ یعنی دبیر کی مرثیوں کی تعداد کیا بتائی جاتی ہے؟ 3000 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ ان کے بیشتر مرثیے اس زمانے کے لکھنؤ کے شعری ذوق کے نمائندہ ہیں۔ مرثیہ نگاری کے فن میں میر انیس کے علاوہ اور کوئی ان کا حریف نہیں اور دونوں ہی آسمان سخن پر مہر التماس بن کر چمک رہے ہیں۔ یعنی میر انیس کے علاوہ ان کا کوئی حریف نہیں ہے اس میدان میں۔ مرزا دبیر نے ایک غیر منقوطہ مرثیہ بھی لکھا ہے۔ وہ اس مرثیے میں عطار التخلص اختیار کرتے ہیں۔ مرثیہ گوئی کی طرح مرثیہ خوانی میں بھی انہیں مہارت حاصل ہے۔ مرزا دبیر نے ایک غیر منقوطہ یعنی بغیر نقطے کا ایک مرثیہ لکھا ہے اور اس میں کیا تخلص اختیار کیا ہے؟ عطار التخلص کیوں استعمال کیا ہے؟ کیونکہ دبیر میں تو نقطے آتے ہیں، تو انہوں نے ایک ایسا تخلص استعمال کیا جس میں نقطے نہ آتے ہوں اور بہت ڈھونڈنے کے بعد جب انہیں اپنے نام کا ہم نام جو ڈھونڈ رہے تھے تو وہ عطارد ملا، تو انہوں نے اپنا تخلص عطارد اس غیر منقوطہ مرثیے میں استعمال کیا ہے۔ اور مرثیہ گوئی ہی نہیں، صرف مرثیہ لکھتے ہی نہیں تھے، مرثیہ خوانی میں بھی انہیں بہت مہارت حاصل تھی، یعنی بہت اچھے مرثیے پڑھا بھی کرتے تھے۔
مرثیے پڑھنے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ تمام مجلس آہوزاری میں ڈوب جاتی تھی۔ دبیر نے کانپور، پٹنہ اور مرشید آباد میں بھی مرثیے پڑھے ہیں۔ 1873 میں ان کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اور بینائی بھی جاتی رہی تھی۔ بینائی یعنی آنکھوں کی روشنی بھی کم ہو گئی تھی۔ 1874 میں نواب واجد علی شاہ کی دعوت پر بغرض علاج کلکتہ گئے۔ پھر 1874 میں نواب واجد علی شاہ نے ان کو علاج کے لیے کلکتہ بلا لیا۔ علاج میں شفا ہوئی، مرزا لکھنؤ واپس لوٹ آئے۔ عمر کے آخری دور میں وہ کافی بیمار رہنے لگے اور آخر کار 1875 کو آپ نے انتقال کیا اور اپنے مکان میں ہی دفن ہوئے۔ میر انیس کی وفات کے 1 ماہ بعد مرزا دبیر کا یوں رخصت ہو جانا اردو مرثیے کو دوسرا بڑا جھٹکا تھا۔ ان کی موت پر لکھنؤ سمیت پوری ادبی دنیا سوگوار تھی۔ یعنی میر انیس کے انتقال کے صرف 1 ماہ بعد مرزا دبیر کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ میر انیس بھی ایک بہت بڑے مرثیہ نگار تھے۔ ان کا انتقال، اس کے بعد مرزا دبیر کا فوراً انتقال، اس سے اردو دنیا سمیت لکھنؤ سمیت پوری اردو دنیا میں ایک سوگ کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ دبیر کا کلام ان کی زندگی میں کبھی شائع نہیں ہوا۔ آپ کی وفات کے بعد اودھ اخبار نے پہلی بار اسے شائع کیا۔ اس کے بعد مطبع شوکت جعفری نے دفتر ماتم کے عنوان سے مرزا دبیر کی مرثیوں کی 20 جلدیں شائع کی۔ دفتر ماتم کی پہلی جلد 1882 میں شائع ہوئی۔ یعنی آپ کا کلام آپ کی زندگی میں کبھی نہیں شائع ہوا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد مطبع شوکت جعفری نے دفتر ماتم کے عنوان سے آپ کے مرثیوں کی 20 جلدیں شائع کیں۔ کب شائع کی؟ 1882 میں۔ دبیر نے غزل، مثنوی، رباعی اور سلام بھی لکھا۔ دبیر نے 2 قصیدے، ایک فارسی میں اور دوسرا اردو میں لکھا۔ 3 مثنویاں لکھیں: مثنوی احسن القصص، مثنوی معراج نامہ، مثنوی ممتاز نامہ۔ مرزا دبیر کے کچھ مشہور مرثیے، ان کی مرثیوں کی تعداد 3000 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ وہ مرثیے پیش کیے گئے ہیں، ان کے مطلع پیش کیے گئے ہیں جو زیادہ تر امتحانات میں جن سے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ تو مرثیہ ایک: دست خدا کی قوت بازو حسین ہے۔ ایک ہے: کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ ایک ہے: پیدا شعاع مہر کی مقراض جب ہوئی۔ دبیر کی مرثیہ نگاری۔ دبیر کے زمانے میں لکھنوی شاعری میں رعایت لفظی، ثناء و بدائع اور ظاہری زیبائش اور آرائش پر بہت زور دیا جاتا تھا اور اسے شاعرانہ عظمت کا معیار سمجھا جاتا تھا۔ دبیر بھی لکھنؤ کے اس علمی اور ادبی فضا سے متاثر ہوئے اور اپنی شاعری کے در و بام کو ثناء و بدائع و تشبیہات و اشتعارات سے سجایا۔ یعنی لکھنؤ تو مشہوری ہے، اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہو دبستان دہلی، دبستان لکھنؤ، تو لکھنؤ مشہور ہی اپنے رعایت لفظی، ثناء اور بدائع اور ظاہری زیبائش اور آرائش کے لیے۔ تو یہ خوبیاں تھیں یہاں کی شاعری کی، لکھنؤ کی شاعری کی۔ تو مرزا دبیر بھی کیونکہ لکھنؤ کے ہی شاعر تھے تو ان کے کلام میں یہ سب چیزیں ہونا ظاہر سی بات ہے۔ تو ان کے کلام بھی اس چیز سے اچھوتا نہیں رہا، اس میں بھی تشبیہات اور اشتعارات کا بہت زیادہ استعمال ہوا۔ علامہ شبلی نعمانی، جو عام طور پر دبیر شکن کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ بھی اعتراف کرتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی کو دبیر شکن کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کی ایک بہت ہی مشہور تصنیف ہے موازنہ انیس و دبیر، جس میں انہی نے میر انیس اور مرزا دبیر کے مرثیوں کا موازنہ کیا ہے، ان کے کلام کا موازنہ کیا ہے، یعنی ان کا کمپیریزن کیا ہے دونوں کا، اور اس میں میر انیس کے کلام کو زیادہ فوقیت عطا کی ہے۔ یعنی اس میں میر انیس کو ایک بلند پایہ شاعر بتایا ہے، حالانکہ میر انیس ایک بہت بلند پایہ شاعر ہیں، لیکن انہی نے میر انیس کو دبیر کے اوپر فوقیت دی ہے، یعنی دبیر کو ان سے نچلے درجے کا شاعر بتایا ہے، اس لیے بھی انہیں دبیر شکن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ان کو دبیر شکن کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن وہ بھی یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ خیال آفرینی، دقت پسندی، چست استعارات،
اختراع، تشبیہات، شاعرانہ استدلال اور شدت مبالغہ میں دبیر کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ وہ دبیر شکن ہے لیکن وہ بھی یہاں پہ تعریف کر رہے ہیں ان کی۔ سراپا نگاری، سراپا نگاری اور رزم نگاری بھی دبیر کا اہم وصف ہے۔ انہوں نے ہر مرثیے کا سراپا مختلف انداز میں لکھا ہے کہ کہیں پر دہراؤ اور تقلید کا الزام نہیں ہوتا۔ یعنی مرثیے کی ان کے مرثیے کی خوبی یہ ہے کہ مرثیے میں، اردو میں جو مرثیے لکھے جاتے ہیں اس میں شہدائے کربلا کا ہی ذکر ہوتا ہے، وہی کیریکٹرز ہوتے ہیں، زیادہ تر وہی کیریکٹرز ہوتے ہیں، وہی ہر مرثیے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن مرثیہ نگار کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کیریکٹرز کو، ان کی سراپا ان کا کیسا لکھتا ہے، ان کی شخصیت کو کس طرح سے وہ پیش کرتا ہے۔ یہ اردو مرثیے کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ وہی کیریکٹرز ہوتے ہیں لیکن ہر شاعر انہیں الگ انداز میں پیش کرتا ہے، یا ایک ہی شاعر اپنے ایک ہی کیریکٹر کو اپنے الگ الگ مرثیوں میں الگ الگ انداز میں پیش کرتا ہے۔ تو مرزا دبیر کے یہاں بھی یہ خوبی پائی جاتی تھی، ان کا سراپا نگاری بہت عمدہ درجے کی ہوتی تھی اور کہیں پر دہراؤ کا الزام نہیں ان پر لگایا جا سکتا ہے۔ ان کی رزم نگاری بھی بہت عمدہ ہوتی تھی۔ رزم کہتے ہیں جنگ کو، جنگ و جدل کا جہاں پہ بیان ہوتا ہے وہاں پہ اس کو کہتے ہیں رزم نگاری۔ تو دبیر رزم نگاری میں جزیات نگاری سے کام لیتے ہیں اور ایسا نقشہ کھینچتے ہیں کہ رزم گاہ کی سچی تصویر ہماری نگاہوں کے سامنے کھنچ جاتی ہے اور ہم پر خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یعنی رزم گاہ کا ایسا منظر کھینچتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں آس پاس ہی جنگ ہو رہی ہے، ہمارے تلواریں چل رہی ہیں، اور اس طرح کا منظر مرزا دبیر کھینچتے ہیں۔ دبیر نے بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے مرثیوں میں قرآنی تلمیحات، تاریخی واقعات اور احساسات اور روایات پیش کیے ہیں، جس سے ان کے مرثیوں میں ایک علمی وزن اور وقار پیدا ہو گیا ہے۔ جہاں کچھ نقادوں نے دبیر کی مشکل پسندی اور اظہار علمیت میں ان کی فنی عظمت کا جواز تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، وہیں بہت سے نقادوں نے اسے ایک عیب قرار دیا ہے، اور یہ بات بڑی حد تک صحیح ہے، کیونکہ شاعر اگر اپنے اشعار سے قاری اور سامع کے ذہن و دل کو متاثر نہ کر سکے اور اپنے کلام کے اثر آفرینی سے دلوں میں چٹکیاں نہ لے سکے تو شاعر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یعنی یہاں پہ یہ کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مرزا دبیر نے بہت بلند و بالا کلام پیش کیا ہے، بہت عظمت ہے ان کے کلام کی، لیکن کیونکہ بہت سے مشکل الفاظ بھی استعمال کیے ہیں، کیونکہ ایک انسان بہت زیادہ علم جب رکھتا ہے کسی چیز کے بارے میں تو وہ اپنے لیول میں اس کو پیش کرنے لگتا ہے، لیکن جو عام انسان ہوتے ہیں، عام قاری ہوتا ہے، وہ اس لیول پہ نہیں سمجھ پاتا۔ تو یہ بھی ایک عیب ہوتا ہے کہ اگر شاعر اپنی بات کو دوسروں تک نہیں پہنچا پا رہا ہے یا اپنے اشعار کو قاری نہیں سمجھ پا رہا ہے اس کے اشعار کو، تو یہ بھی ایک شاعر کے لیے ناکامی کا ایک سبب ہوتا ہے۔ تو مرزا دبیر کے کلام میں یہ پایا جاتا ہے کہ مشکل پسندی اور ان کی مشکل پسندی ان کے لیے ان کی راہ میں روڑا ثابت ہوئی ہے۔ غالباً اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت سے اہل نظر میر انیس کی ہم عصری کے ساتھ ساتھ ان کی مشکل پسندی اور اظہار علمیت کو ان کے شہرت اور عظمت کی راہ کا روڑا قرار دیتے ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ مشکل پسندی اتنی تھی اور اتنے زیادہ مشکل الفاظ استعمال کرتے تھے، یا اتنی کٹھن تشبیہات اور استعارات استعمال کرتے تھے کہ قاری ان تک پہنچ ہی نہیں پاتا تھا، ان کے مطلب تک پہنچ ہی نہیں پاتا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی خامی ہوتی ہے کسی بھی شاعر کے کلام کی، کہ جب قاری اس کے کلام کو سمجھ ہی نہ پائے۔ تو یہ چیز مرزا دبیر کے کلام میں پائی جاتی تھی، حالانکہ ایک بہت بڑے شاعر تھے، لیکن خوبیاں اور خامیاں ہر کسی کے کلام میں موجود ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی بہت بڑا شاعر ہے تو اس کے کلام میں کوئی خامیاں ہی نہ ہوں، خوبیاں بھی ہر شاعر میں ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہر شاعر کے کلام میں پائی جاتی ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مرزا دبیر کے بارے میں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور حوصلہ افزائی کریں۔ اگر ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم زیادہ سے زیادہ ویڈیو بنا سکیں اور اچھا کنٹینٹ پیش کر سکیں آپ کے سامنے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔